الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. کیا ذکر افضل ہے یا دعا افضل ہے؟ تو یہ بات جان لیں، جیسا کہ ابن القیم رحمہ اللہ نے بدائع الفوائد میں اور اسی طرح الوابل الصیب میں بات ذکر کی ہے کہ جو ثناء ہے وہ دعا سے افضل ہے. ان الثناء افضل من الدعاء. ثناء اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف، اس کی توصیف، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرنے سے زیادہ افضل ہے. اور لیکن اس میں پھر اختلاف ہے، اہل علم کے دو قول ہیں کہ کیا مطلقاً ثناء افضل ہے یا ثناء کے ساتھ ساتھ دعا بھی ہو، یعنی انسان جو ہے وہ مطلقاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف اور توصیف بیان کرے اور کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے، یہ افضل ہے، یا ثناء کی کثرت کرے لیکن ساتھ ساتھ دعا بھی کرے، یہ افضل ہے. تو بعض اہل علم تو اس طرف گئے کہ مطلقاً ثناء افضل ہے، لیکن اور ابن القیم رحمہ اللہ کا بھی رجحان اسی طرف ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عملی کو اگر ہم دیکھیں، آپ کی عملی سنت کو اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثنا بھی کی ہے اور دعا بھی کی ہے. ہاں بعض مواقع ایسے ہیں جہاں پر آپ نے محض ثنا کی ہے، جیسے دعاء الکرب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان یقول لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. یہ دعاء الکرب ہے. اب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرب کے موقع میں، تکلیف کے موقع میں محض ثنا کر رہے ہیں. تو یہ ثنا بھی ہے اور اس کے ضمن میں طلب بھی ہے، لیکن بس وہ طلب ذکر نہیں کی جا رہی. اور اسی طرح یونس علیہ السلام کی دعا دیکھ لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انہوں نے نجات کی دعا نہیں کی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کو بیان کی، اس کی ثنا کی، پھر کہا انی کنت من الظالمین، اپنی خطا کا اعتراف کیا. تو یہ دیکھیں، یہ یہاں پر صرف ثنا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اذکار ایسے ہیں، کچھ دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سکھلائی ہیں کہ ان میں ثنا بھی ہے اور ساتھ میں طلب بھی ہے. جیسے مثلا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ مجھے کوئی دعا سکھلائیں جو میں تشہد میں سلام سے پہلے پڑھا کروں، تو آپ نے کیا سکھایا؟ آپ نے سکھایا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، کہ آپ کہو کہ میں نے اے اللہ اپنے نفس پر ظلم کیا ہے بہت زیادہ. ولا یغفر الذنوب الا انت، اور گناہوں کو نہیں بخش سکتا مگر تو، یعنی ثنا ہے. اور پھر اس کے بعد طلب ہے، فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، کہ اے اللہ تو مجھے بخش دے، تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا. تو ثنا بھی ہے اور طلب بھی ہے. تو اگر سنت عملی کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سنت کو دیکھیں، تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ثنا کی کثرت کرنی چاہیے لیکن ساتھ ساتھ طلب بھی کرنی چاہیے، دعا بھی مانگنی چاہیے. وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.